الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد. میرے بھائیوں، آج عقیدے کا درس ہے ایمان سے متعلق. ایمان سے متعلق یہ بات کہی جا چکی تھی کہ دین کے 3 درجوں میں سے ایک درجہ ہے. دین کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ ہے اسلام، دوسرا درجہ ہے ایمان، اور تیسرا اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے احسان. اسلام کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے اور ایمان کے بارے میں بات شروع کی گئی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ ایمان کا معنی عربی زبان میں کہتے ہیں تصدیق. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ صرف تصدیق ایمان نہیں ہے، بلکہ ایسی چیز کی تصدیق جس کو ہماری آنکھوں نے دیکھا نہ ہو. غیب کی تصدیق کا نام ایمان ہے، اور اس کی دلیل قرآن پاک کی آیت سے لی. کہا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب آ کے یعقوب علیہ السلام سے کہا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، ابا جان آپ تو ہماری بات سچ نہیں مانیں گے اگرچہ ہم سچ بول رہے ہوں. تو وہ جس مسئلے کے بارے میں بیان کر رہے تھے اس کو یعقوب علیہ السلام نے دیکھا نہیں تھا. وہ یعقوب علیہ السلام کے لیے غیب تھا. تو کسی غائبانہ چیز کی تصدیق کا نام ایمان ہے، کسی دیکھی ہوئی چیز کو مان لینے کا نام ایمان نہیں ہے. تو گویا ایمان بالغیب ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایمان بالمشاہدہ کے لیے نہیں. ایک چیز. اس کے بعد میں بتایا کہ جب شریعت میں ایمان کا لفظ بولا جائے تو اس کی 2 حالت ہوتی ہے. ایک حالت تو یہ ہے کہ اکیلا ایمان کا لفظ آئے، جو بات کہی جا رہی ہے اس میں صرف ایمان کا لفظ آئے. ایسی صورت میں ایمان پورے دین کو شامل ہوتا ہے. دین میں جو اقوال ہیں، اعمال ہیں، ارادے ہیں، سب کو، یہ اعتقادات ہیں، سب کو شامل ہوتا ہے. یعنی گویا دلی جو اعمال ہیں، جو زبان کے اعمال ہیں، جو اعضاء کے اعمال ہیں، جو ظاہری اعمال ہیں، جو باطنی اعمال ہیں، سب کو ایمان شامل ہوتا ہے جب صرف ایمان کا لفظ بولا جائے. جیسے کسی کو کہا جائے یہ ایمان والا ہے تو اس میں ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی. یعنی اسلام والا بھی ہے، ایمان والا بھی ہے، احسان والا بھی ہے. لیکن جس وقت ایمان اور اسلام دونوں لفظ مل کے اکٹھا کہا جائے تو ایسی صورت میں اسلام کا معنی ظاہری اعمال اور ایمان کا معنی باطنی اعمال، قلبی اعمال، جو دل کے اعمال ہیں، جیسے سچ ماننا. اچھا، تصدیق کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرا لفظ ہے اقرار. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تصدیق کے بجائے اقرار کہنا چاہیے، کیونکہ ایمان صرف سچ مان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل سے بھی اقرار ہو اور زبان سے بھی اقرار ہو. ایک ہوتا سچ مان لینا لیکن اقرار نہیں کرنا، لیکن جب اقرار کہہ دو تو سچ ماننا بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے. تو اقرار کا لفظ ایمان کا معنی بیان کرنے میں زیادہ بہتر ہے اور زیادہ اس کے معنی کو شامل کرتا ہے. اس کے بعد میں اس بات کی دلیل کہ جب ایمان کا لفظ آئے تو ساری چیزوں کو شامل ہوتا ہے. قرآن پاک کی وہ آیت جو پچھلے درس میں بیان ہوئی تھی، سورہ انفال کی آیت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. ایمان والے وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلوں میں خوف طاری ہو جاتا ہے. تو خوف یہ قلبی عمل ہے، دل کا عمل ہے. اس کے بعد وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. تو ایمان اگر دل میں ہے تو دل کا عمل یہ بھی آ گیا، اور اگر ایمان ظاہری اعمال کو شامل مانا جائے، اور شامل ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے، تو ظاہری اعمال بھی ان کے بڑھ جاتے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آتا ہے جب تلاوت ہوتی ہے، اور اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو اس حکم کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، تو ان کا ظاہری عمل بھی بڑھ جاتا ہے اور دل کی تصدیق بھی ان کی بڑھ جاتی ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور بھروسہ بھی کہاں کا عمل ہے؟ دل کا عمل ہے. پھر اس کے بعد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان والے وہ ہیں جو صلاۃ قائم کرتے ہیں. تو صلاۃ یہ ظاہری عمل ہے،
اس میں آدمی کھڑا ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو یہ اعضاء کا عمل ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو یہ مالی عبادت ہو گئی۔ تو گویا ایمان میں مالی عبادت بھی داخل، ایمان میں جسمانی عبادت بھی داخل، اور جسم کے اندر کے دل کی عبادت بھی ایمان میں داخل، تو ہر طرح کی عبادات دل داخل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو سچے ایمان والے ہیں، برحق ایمان والے ہیں۔ تو گویا سچے ایمان والے وہ ہوں گے جو جن کے یہاں قلبی اعمال بھی ہوں اور ظاہری اعمال بھی ہوں۔ یہ نہ کوئی کہے کہ خالی دل میں ایمان ہے تو بس کافی ہے، عمل سے اس کی تصدیق ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی، نہیں، عمل بھی شامل ہے ایمان میں، اس لیے اگر دل میں ایمان ہے تو یقیناً اس کا عمل پر اثر ظاہر ہوگا۔ اس کے بعد میں دوسری حدیث اس تعلق سے صحیح بخاری کی حدیث، کون سے مسئلے کے بیان میں؟ کہ ایمان میں ظاہری اعمال بھی آتے ہیں۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث جس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس سے فرمایا آمرکم باربع، میں تمہیں 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا الایمان باللہ، اس میں سب سے پہلی بات ہے اللہ پر ایمان لاؤ، پہلی بات۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا هل تدرون ما الایمان باللہ، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا اور سوال کے بعد جواب دیا۔ آپ نے کہا شہادت اللہ الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وان تعطوا الخمس من المغنم۔ تو آپ نے کیا کہا؟ کیا جانتے ہو ایمان باللہ کیا ہے؟ ایمان باللہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دو اور صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان میں صوم رکھو اور جو کچھ تم مال غنیمت پاتے ہو اس کا 5واں حصہ ادا کرو۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ظاہری اعمال ہیں کہ قلبی اعمال ہیں؟ ظاہری اعمال ہیں۔ زبان سے اقرار ظاہر ہوگا، صلاۃ پڑھیں گے ظاہر ہوگا، زکوٰۃ دیں گے ظاہر ہوگا۔ تو ساری چیز ظاہری اعمال کو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ یہ سب ایمان ہے۔ اس کا مطلب جب ایمان کا لفظ اکیلے آئے، یہاں اسلام ساتھ میں نہیں آیا ہے نا، تو جب اکیلے آئے اور ساتھ میں اسلام کا ذکر نہ ہو تو ایمان کے معنی میں سب کچھ شامل ہوتا ہے، اسلام بھی اور احسان بھی۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ حدیث جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و70 شعبہ، ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں۔ بعض حدیثوں میں متعین ہے، گنتی ہے، اور بعض حدیثوں میں عام ہے۔ بضع کا لفظ 3 سے 9 تک کے لیے آتا ہے، یعنی 73 سے 79 تک گویا ہو جائے گا، اتنی شاخیں ہیں۔ سب سے اعلیٰ شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا شاخ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف والی چیزوں کو ہٹانا۔ تو راستے سے تکلیف والی چیزوں کو ہٹانا کیا ہے؟ ظاہری عمل ہے۔ اور لا الہ الا اللہ سب سے اعلیٰ ہے، دل سے اقرار باطنی عمل ہے اور زبان سے اقرار ظاہری عمل ہے۔ تو گویا جب صرف ایمان کا لفظ آئے تو وہ ظاہر اور باطن ساری چیزوں کو بلکہ پورے دین کو شامل ہوتا ہے۔ اور چنانچہ بہت سارے علماء کرام نے ایمان کی شاخوں پر کتاب لکھی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں فتح الباری میں ایمان کی ساری شاخوں کو گنوایا ہے، جس میں کہا ہے کہ اگر ہم ہر عمل کو ایک شاخ مان لیں تو یہ 79 سے بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 79 بڑی بڑی شاخیں ہیں، پھر ان شاخوں کے اندر کئی شاخیں پھوٹتی ہیں، یعنی 79 یا 70 سے کچھ اوپر شاخیں جو ہیں یہ بڑی بڑی اور موٹی شاخیں ہیں، اور ان شاخوں سے جو چھوٹی چھوٹی شاخیں نکلتی ہیں اس کا اس حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اور نیکی بیان کر دیتا ہے تو کہیں گے بھائی یہ فلاں شاخ میں داخل ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نیکی میں کئی نیکیاں نکلتی ہیں۔ ہاں، شجرہ بنا ہوا ہوگا، ممکن ہے مختلف شجرے بنا سکتے ہیں ان کی بنیاد پر، تو ہو سکتا ہے ایک نیکی کے اندر سے کئی نیکیاں نکلتی ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے ذکر، اس سلسلے میں سب سے بہترین کتاب جس میں ایمان کی ساری شاخوں کو اکٹھا کیا گیا ہے وہ امام بیہقی کی کتاب ہے الجامع لشعب الایمان۔ الجامع لشعب الایمان، ایمان کی شاخوں کو اکٹھا کرنے والی کتاب۔ تو اس میں انہوں نے ایمان کی شاخ کا عنوان دیا ہے، پھر اس کے تحت میں آیات، احادیث اور علماء کے اقوال اور آثار وغیرہ ذکر کیے ہیں، کتاب چھپی ہوئی ہے۔ تو یہ بہترین کتاب ہے اس سلسلے میں۔ اس کے بعد میں ہم آگے چلتے ہیں کہ ان سے معلوم ہوتا ہے
کہ ایمان کا جب اکیلا ذکر ہو تو اس میں پورا دین شامل ہوتا ہے اور آ جاتا ہے۔ امام اوزاعی کہتے ہیں کہ سلف صالحین ایمان اور عمل میں پہلے فرق نہیں کرتے تھے۔ جب ایمان کہا جاتا تھا تو اس سے عمل مراد ہوتا تھا، عمل اور ایمان کو شامل ہوتا تھا، ایمان میں داخل ہوتا تھا۔ لیکن بہت سارے لوگ اس میں فرق کرنے لگتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اللہ نے آمنو بھی کہا، وعملوا الصالحات بھی کہا۔ کبھی کبھی تاکید کے لیے کہا جاتا ہے، جیسے اگر میں کہوں کہ میں نے خالد کو دیکھا، اس کے پیروں کو بھی دیکھا، تو مطلب سر سے پیر تک دیکھا، تو پیر اس کے خالد سے باہر نہیں ہے نا۔ تو کبھی کبھی بعض چیزیں جو کسی چیز میں داخل ہوتی ہیں ان کو تاکید کے لیے یا مزید وضاحت کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی کہے کہ عمل الصالحات ایمان کے بعد الگ سے بیان کیا گیا، اس کا مطلب عمل الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ تو امام اوزاعی کہتے ہیں کہ جو سلف صالحین تھے ہمارے، وہ ایمان اور عمل میں فرق نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد بہت ساری حدیثیں ذکر کی، اس میں سے ایک حدیث یہ ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، ایک زناکار جب زناکاری کرتا ہے، بدکار جب بدکاری کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا۔ زناکاری اور بدکاری یہ عمل ہے کہ قلبی عمل ہے کہ ظاہری عمل ہے؟ ظاہری عمل ہے، اعضاء کا عمل ہے۔ تو اعضاء کے عمل کی بنیاد پر ایمان کا انکار کیا گیا، اس کا مطلب ایمان اعضاء کے عمل کو بھی شامل ہے، تبھی انکار کیا گیا۔ تو اگر یہ کبیرہ گناہ سے بچنا ایمان کا حصہ نہیں ہوتا تو اس کبیرہ گناہ کے کرنے والے کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ ایمان والا اس وقت نہیں ہوتا ہے، ایمان کا انکار نہ کیا گیا ہوتا۔ اس لیے کہ جب کسی چیز کا انکار کیا جاتا ہے تو جس بنیاد پر انکار کیا جاتا ہے یا تو وہ بہت اہم حصہ ہو اور یا بہت لازمی چیز ہو۔ جیسے ایک عمارت ہے، عمارت کا ایک کھمبا گر گیا تو کہیں گے اب عمارت تو گر گئی، کیونکہ وہ ایسا اہم کھمبا تھا کہ اسی پہ پوری عمارت ٹکی تھی۔ ایک کھمبا جس پر چھت ٹکی ہوئی ہے، چھت نہیں گری، ابھی کھمبا گر گیا تو آدمی کہتا ہے اب چھت گر گئی، کیونکہ اسی بنیاد پر چھت ٹکی ہوئی تھی۔ تو اسی طرح سے یہ اہم چیز کے انکار پر ہی ایمان کا انکار لازم آتا ہے۔ بہرحال بہت ساری مثالوں سے اہل علم نے ان باتوں کو واضح کیا ہے۔ تو یہ تو رہا پہلا معنی ایمان کا کہ جب وہ اکیلے آتا ہے تو اس ایسی صورت میں پورا دین ایمان کے لفظ میں شامل ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ایمان اور اسلام دونوں ایک ساتھ ذکر کیا جائے تو ایمان کا معنی ہوتا ہے دل کا عقیدہ اور اسلام کا معنی ہوتا ہے ظاہری اعمال۔ اس کی کیا دلیل؟ اس کی دلیل سورۃ العصر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان کو ایک چیز بیان کیا گیا، اس کے بعد عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، ان ساری چیزوں کو بیان کیا گیا۔ تو گویا ان چیزوں کو اسلام کے اعتبار سے بیان کیا گیا۔ یا پھر حدیث جبریل کو ملا لے، جبریل علیہ السلام جب آئے انہوں نے پوچھا مل اسلام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے بتایا اسلام یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دو، 5 وقتہ صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کا صوم رکھو اور اللہ کے گھر کا حج کرو اگر وہاں تک پہنچ سکتے ہو۔ تو پھر پوچھا اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ تو بتایا اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پہ ایمان لاؤ، اور چھٹی چیز اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ تو ایمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عقیدے کی باتوں کو بیان کیا ایمان میں، اور اسلام میں سارے ظاہری اعمال کو بیان کیا۔ تو چونکہ یہاں اسلام اور ایمان دونوں الگ الگ پوچھا گیا، ایک ساتھ گویا ذکر ہوا، تو اس لیے ایمان کا معنی الگ اور اسلام کا معنی الگ۔ تو یہ میرے خیال سے بات ابھی ہمارے یہاں پوری طرح واضح ہو گئی انشاءاللہ کہ ایمان کا معنی کیا ہے، اسلام کا معنی۔ اب آتے ہیں ایمان کے ارکان پر۔ ایمان کے ارکان وہی ہیں جو جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ کتنے ہیں؟ 6 ارکان۔ 6 ارکان ہیں ایمان کے، ہے نا، جس کو ایمان مجمل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہ اجمالی طور پر تفصیل کیے بغیر۔ ہاں کون بتائے گا؟ آمنتو باللہ
बिल्लाह एक हो गया, व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। ये 6 चीजें हैं, 6 चीजों पर ईमान, ये ईमान के अरकान। तो अल्लाह पर ईमान ये एक रुकन हुआ, मलाइका पर ईमान ये दूसरा रुकन हुआ, किताबों पर ईमान ये तीसरा रुकन हुआ, रसूलों पर ईमान ये चौथा रुकन हुआ, और 5वां रुकन आखिरत पर ईमान, और 6ठा रुकन तकदीर पर ईमान, हर अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान। जहां तक अल्लाह पर ईमान का मसला है, इंशाअल्लाह उस पर हम तफसील से आगे गुफ्तगू करेंगे, इंशाअल्लाह आगे दुरुस्त में आएगा। उसके बकिया जो ईमान के हिस्से हैं एक एक पर अभी से तफसील कर लेंगे, बकिया की तफसील अभी से इंशाअल्लाह अभी के दुरुस्त में। और ईमान बिल्लाह पर उसमें तौहीद और तौहीद की सारी किस्में, बहुत सारी चीजें आई हैं, तो उस पर तफसील से बाद में बात करेंगे। तो इंशाअल्लाह ये भी फरिश्तों पर ईमान में आज मुख्तसर बयान कर देते हैं, तफसील इंशाअल्लाह अगले दर्स में। मुख्तसर ये है कि ईमान, फरिश्तों पर ईमान लाने में 4 बड़ी बातें आती हैं। किसको याद है? ये दर्स चूंकि अकीदे का पहले हो चुका है, जो मदरसे में होता था, तो बताया गया था कि अकीदा पर ईमान लाने में 4 मोटी मोटी बातें आती हैं। ये ईमान लाना कि फरिश्ते मौजूद हैं, इनका वजूद बरहक है ना। और ये ईमान लाना जिनका नाम मालूम है, नाम बनाम ईमान लाना, और जिनका नाम नहीं मालूम है, नाम के बगैर ईमान लाना। जिनके औसाफ मालूम है, उनके औसाफ के साथ ईमान लाना, और जो औसाफ नहीं मालूम है, उन औसाफ के बगैर ईमान लाना। और इसी तरह से उन आमाल के बारे में ईमान लाना जो फरिश्तों के बारे में बताया गया कि फरिश्ते ये काम करते हैं, तो जिसके बारे में जो अमल मालूम है उस अमल पर ईमान लाना। तो 4 चीजें हो गई, यानी वजूद और उनके औसाफ और उनके आमाल और उनके अस्मा, नाम। तो ये 4 चीजों पर ईमान लाने से पूरी तरह से इस पर ईमान मुकम्मल हो जाता है। अब फरिश्तों के क्या क्या नाम आए हैं शरीयत में, फरिश्तों के क्या क्या काम साबित हैं, और फरिश्तों के क्या क्या सिफात साबित हैं, ये सब पे इंशाल्लाह अगले हफ्ते या अगले हफ्ते के बाद वाले हफ्ते में इंशाल्लाह तफसीली बयान होगा। आज के लिए इतना काफी है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबियिना।